ترشنی ڈائن نے دیکھا کہ ایک مضبوط قد کاٹ کا بھرپور جوان آدمی پلنگ پر گہری نیند سو رہا ہے۔ یہ جمشید تھا۔ ترشنی ڈائن کہنے لگی، میرے دیوتا، یہ تو آپ کا پرانا تہہ خانہ ہے۔ نستور جادوگر بولا، تم نے ٹھیک پہچانا، یہ میرا دشمن ہے جس کو میں نے اپنے پرانے تہہ خانے کی چار دیواری میں بند کر دیا ہے۔ اس کا نام جمشید ہے، جیسا کہ میں تمہیں پہلے بتا چکا ہوں۔ جاؤ اور جیسے بھی ہو اس کی طاقت کا راز معلوم کر کے فوراً میرے پاس واپس آؤ۔ ترشنی ڈائن سر جھکا کر بولی، ایسا ہی ہوگا میرے دیوتا، اور ترشنی ڈائن فوراً غائب ہو گئی۔ اس وقت جمشید نستور جادوگر کے پرانے تہہ خانے کی سنگین چار دیواری میں قید پلنگ پر گہری نیند سو رہا تھا۔ خدا جانے اسے کیسے نیند آ گئی تھی۔ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ اسے ایسے لگا جیسے کوئی اس کا نام لے کر پکار رہا ہے۔ اس نے کان لگا دیے۔ اسے کسی عورت کی آواز آئی۔ آواز بڑی دبی ہوئی تھی، جیسے زمین کے اندر سے آ رہی ہو۔ جمشید، مجھے باہر نکالو، میری مدد کرو۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ اس عورت کو میرا نام کیسے معلوم ہوا اور یہ عورت ہے کون؟ مگر وہ کالے جادو اور شیطانی طاقتوں کی زیر زمین دنیا میں تھا، وہاں کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ اس کو خیال آیا کہ معلوم کرنا چاہیے کہ یہ عورت ہے کون، ہو سکتا ہے یہ اس کی کوئی مدد کر سکے۔ وہ ڈوب رہا تھا اور اس کے لیے تنکے کا بھی ایک سہارا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ دوسری یا تیسری بار عورت کی دبی ہوئی آواز آئی تو اس نے جواب میں پوچھا، تم کون ہو اور کہاں ہو؟ عورت کی آواز آئی، تمہارے پاس جو پتھر کا مجسمہ لگا ہوا ہے، میں اس کے اندر بند ہوں۔ جمشید نے پلنگ کے سرہانے کی جانب دیکھا جہاں جھکی ہوئی عورت کا سنگ مرمر کا مجسمہ کھڑا تھا۔ اس نے کہا، میں تمہیں اس مجسمے سے کیسے نکال سکتا ہوں؟ کیا اس مجسمے کو توڑ دوں؟ عورت کی آواز آئی، نہیں، توڑنے سے کچھ نہیں ہوگا، میں پھر بھی اسی مجسمے کی قید میں رہوں گی۔ تو پھر میں تمہیں کیسے باہر نکالوں؟ جمشید نے پوچھا۔ عورت کی آواز آئی، مجسمے کے نیچے چھوٹا سا جو چبوترا ہے، اس کے سامنے کی طرف ایک اینٹ باہر نکال کر دیکھو، تمہیں وہاں ایک ڈبیا پڑی ہوئی ملے گی۔ اس ڈبیا کے اندر ایک چھوٹا بچھو ہے، اس بچھو کو مار ڈالو، میں خود بخود آزاد ہو کر مجسمے سے باہر آ جاؤں گی اور تمہارا یہ احسان ساری زندگی یاد رکھوں گی۔ اسی لمحے جمشید کو خیال آیا کہ کہیں یہ بھی کوئی چڑیل یا بدرو نہ ہو اور وہ الٹا کسی اور مصیبت میں نہ پھنس جائے۔ اس نے پوچھا، تم کون ہو اور تمہیں اس بت کے اندر کس نے بند کیا؟ کیا تم بھی مردوں کی دنیا کی کوئی بدرو ہو؟ مجسمے کے اندر سے عورت کی گھٹی ہوئی آواز آئی، میں کوئی بدرو نہیں ہوں، میں تمہاری طرح انسانوں کی دنیا کی رہنے والی ہوں، مجھے ایک جادوگر نے یہاں بند کر دیا ہے۔ جمشید نے پوچھا، اگر تم بدرو نہیں ہو تو تمہیں میرا نام کیسے معلوم ہو گیا؟ عورت کی آواز آئی، جو جادوگر مجھے انسانوں کی دنیا سے اٹھا کر لے آیا تھا، اس نے مجھے اتنا جادو بتا دیا تھا کہ دوسروں کا نام مجھے معلوم ہو جاتا ہے۔ تم مجھے باہر نکالو، میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گی۔ جمشید نے سوچا کہ اسے باہر نکال دینا چاہیے۔ ماتا کے بچھو کی کرامت اس نے دیکھ لی تھی۔ اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہاں سوائے زرد لاش کے اسے کوئی بدرو وغیرہ کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس نے کہا، میں تجھ پر اعتبار کرتا ہوں اور تجھے باہر نکالتا ہوں۔ یہ کہہ کر جمشید عورت کے مجسمے کے سامنے کی طرف آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے دیکھا کہ جس چھوٹے سے چبوترے پر مجسمہ ایستادہ تھا، اس کی ایک اینٹ اپنی جگہ سے تھوڑی سی ہلی ہوئی تھی۔ اس نے اینٹ کو تھوڑی سی کوشش کے بعد باہر نکال دیا۔ جھک کر دیکھا اندر ایک ڈبی پڑی تھی۔ جمشید ڈبی کو نکال کر ایک طرف لے گیا۔ اسے زمین پر رکھ کر اس نے اس کا ڈھکن کھول دیا۔ ڈبی کے اندر واقعی ایک کالا بچھو چکر لگا رہا تھا۔ اس نے ڈبی الٹ دی اور فرش پر دوڑتے ہوئے بچھو کو پاؤں سے کچل دیا۔ بچھو مر گیا۔ اس کے مرتے ہی عورت کے مجسمے میں سے زرد روشنی سی نکلنے لگی۔ پھر ایک عورت کا ہیولا اس کے اندر سے نکل کر الگ ہو گیا۔ جمشید سب کچھ پلنگ کے قریب کھڑے کھڑے دیکھ رہا تھا۔ عورت کا ہیولا فرش کے ساتھ لگا تو وہ زندہ عورت میں تبدیل ہو گیا۔ جمشید نے دیکھا کہ عورت بڑی خوبصورت تھی۔ اس نے بڑا خوبصورت لباس پہن رکھا تھا۔ لمبے بال شانوں پر بکھرے ہوئے تھے، کانوں میں سنہری بالیاں تھیں۔ زندہ انسانی شکل میں آتے ہی اس عورت نے جمشید کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور بولی، میں کس زبان سے تمہارا شکریہ ادا کروں، تم نے مجھے ایک عذاب سے نجات دلا دی۔ جمشید نے کہا، جھوٹ مت بولنا، سچ سچ بتاؤ تم کون ہو، تمہارا نام کیا ہے
اور تم انسانوں کی دنیا میں کون سے شہر میں رہتی تھیں؟ اس عورت نے کہا، میرا نام لکشمی ہے، میرا گھر بھارت کے ایک گاؤں میں ہے۔ یہ جادوگر مجھے میرے گاؤں سے اٹھا کر لے آیا تھا۔ اس نے مجھے ایک تہہ خانے میں بند کر دیا تھا۔ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں نے انکار کیا تو اس نے سزا کے طور پر اس مجسمے میں قید کر دیا۔ بس یہ ہے میری سچی درد بھری کہانی۔ جمشید نے پوچھا، اس جادوگر کا نام کیا ہے؟ لکشمی نے کہا، مجھے اس نے اپنا نام تو نہیں بتایا تھا، مگر میں نے ایک بار کسی بدروح کو اس کا نام لیتے سن لیا تھا۔ اس نے جادوگر کا نام نستور لیا تھا۔ لیکن تم یہاں کیسے آ گئے ہو؟ تم بھی مجھے اپنی طرح انسانوں کی دنیا کے لگتے ہو۔ اب مجھے اپنے بارے میں بتاؤ کہ تم کون ہو؟ جمشید نے کہا، میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں اور اپنی غلطی کی وجہ سے اس دنیا میں آ کر پھنس گیا ہوں۔ لکشمی بولی، تم بھی میری طرح اس بدروحوں کی دنیا کے قیدی ہو۔ مجھے تم سے پوری ہمدردی ہے، لیکن ہمیں یہاں زیادہ دیر نہیں رکنا چاہیے۔ اگر جادوگر کو پتہ چل گیا تو میرے ساتھ وہ تمہیں بھی زندہ نہیں چھوڑے گا۔ وہ بڑا خطرناک جادوگر ہے۔ جمشید کہنے لگا، مگر ہم یہاں سے نکلیں گے کیسے؟ لکشمی نے حیران سی ہو کر جمشید کی طرف دیکھا اور پھر اس سنگین کمرے میں چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ جمشید نے کہا، یہاں سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ لکشمی کہنے لگی، نستور جادوگر کو بتائے بغیر میں نے 1-2 جادو کے منتر یاد کر لیے تھے۔ اس وقت وہ میرے کام آئیں گے۔ وہ اٹھ کر ایک دیوار کے پاس گئی، ایک جگہ انگلی سے دیوار کو ٹٹولا اور بولی، یہاں پہلے ایک چھوٹا دروازہ ہوتا تھا، ہم اسی دروازے سے باہر نکلیں گے۔ مگر دیوار میں سے کیسے گزریں گے؟ جمشید نے پوچھا۔ لکشمی بولی، دشمن نستور کے منتر آخر کس روز کام آئیں گے؟ لکشمی نے ایک منتر پڑھ کر دیوار پر پھونکا۔ دیوار میں ایک تنگ دروازہ نمودار ہو گیا۔ اس نے جمشید سے کہا، چلے آؤ۔ دوسری طرف ایک اور کوٹھڑی تھی۔ اس کوٹھڑی میں لکڑی کے تخت پر چادر بچھی ہوئی تھی اور اس پر چند ایک انسانی ہڈیاں پڑی تھیں۔ لکشمی نے ان ہڈیوں کو ایک طرف کر دیا اور کہنے لگی، کسی زمانے میں یہاں نستور جادوگر چلا کیا کرتا تھا، مگر اب وہ یہاں نہیں آتا۔ یہاں بیٹھ جاؤ۔ جمشید لکشمی کے پاس ہی تخت پر بیٹھ گیا۔ اس نے کوٹھڑی کی دیواروں پر نگاہ ڈال کر کہا، ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے لکشمی۔ لکشمی کہنے لگی، میں بھی یہی چاہتی ہوں، مگر سوچ رہی ہوں کہ یہاں سے کیسے نکلا جائے۔ جمشید نے تعجب سے کہا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ لکشمی بولی، میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس کوٹھڑی کے وہ سامنے والے کونے میں زمین کے اندر سے ایک خفیہ راستہ یہاں سے باہر جاتا ہے، مگر وہاں سے زمین ایک خاص مہرے کو رگڑنے سے ہی نکلتی ہے اور خفیہ راستہ ظاہر ہوتا ہے، اور وہ مہرہ نستور جادوگر اپنے سرہانے کے نیچے رکھ کر سوتا ہے۔ جمشید کا چہرہ لٹک گیا۔ یہ ایک اور بہت بڑی رکاوٹ اس کے سامنے آ گئی تھی۔ اس نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک قید خانے سے نکل کر دوسرے قید خانے میں بند ہو گئے ہیں۔ بات ایسی ہی ہے، لکشمی بولی، لیکن مجھے سوچنے دو، کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔ جمشید بولا، کیا تمہارے پاس ایسا کوئی منتر نہیں ہے جس کو پھونک کر تم نستور جادوگر کا مہرہ حاصل کر سکو؟ لکشمی نے کہا، افسوس کہ میرے پاس ایسا کوئی منتر نہیں ہے، اور پھر نستور بڑا طاقتور اور خطرناک جادوگر ہے۔ اس کے سرہانے کے نیچے سے مہرہ نکال کر لانا موت کے منہ میں جانے کے برابر ہے۔ جمشید نے کہا، لیکن وہ جس وقت جاگ رہا ہو اس وقت تو تم یہ مہرہ چرانے کی کوشش کر سکتی ہو۔ لکشمی کہنے لگی، جب وہ سو کر اٹھتا ہے اور مہرہ سرہانے کے نیچے سے نکال کر اپنے گلے میں ڈال لیتا ہے۔ پھر لکشمی نے جمشید سے کہا، تم بھی تو کالے جادو کے عامل ہو، کیا تمہارے پاس بھی ایسا کوئی منتر ہے جو ہمارے کام آ سکے اور ہمیں یہاں سے نکال سکے؟ جمشید نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، افسوس کہ اس دنیا میں آنے کے بعد مجھے جتنے منتر یاد تھے سب بھول گئے ہیں۔ لکشمی نے سر جھکا لیا اور سرد آہ بھر کر بولی، اس سنگ دل جادوگر سے ہم دونوں کا چھٹکارا پانا ناممکن لگتا ہے۔ جمشید بھی سر جھکائے خاموش تھا۔ لکشمی نے سر اٹھا کر کہا، میں اس نستور جادوگر کی بدروح کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جمشید نے پوچھا، مگر تم یہاں سے کیسے نکل کر مہرہ لینے جا سکتی ہو؟ لکشمی بولی، میں تو نستور ہی کے چرائے ہوئے ایک منتر کے ذریعے غائب ہو کر چلی گئی، لیکن اس نے اس جگہ کے ارد گرد جو کالے جادو کا طلسمی حصار کھینچ رکھا ہے اس سے باہر نہیں نکل سکی۔ اس طرح سے میں بھی تمہاری طرح ابھی تک نستور کے تہہ خانے میں ہی ہوں، اور پھر تم غائب بھی نہیں ہو سکتے۔ لکشمی نے جمشید کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا،
تم نے بتایا تھا کہ نستور جادوگر تمہیں ہلاک کرنا چاہتا ہے، لیکن ابھی تک اس نے تمہیں ہلاک کیوں نہیں کیا؟ تم تو اس کی قید میں ہو۔ جمشید کہنے لگا، میرے پاس ایک ایسی چیز ہے جو نستور کے آتشی منتروں سے میری مدد کرتی ہے۔ لکشمی نے پوچھا، وہ کون سی چیز ہے؟ کیا مجھے نہیں بتاؤ گے؟ شاید وہ ہمارے کچھ کام آ سکے۔ اس وقت ہم دونوں ایک ہی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ جمشید نے کہا، یہ چیز ماتا کا بچھو ہے جسے میں نے اپنے بازو کے ساتھ باندھ رکھا ہے۔ کیا مجھے نہیں دکھاؤ گے؟ لکشمی نے پوچھا۔ جمشید بولا، یہ میں نہیں دکھا سکتا۔ جس نے مجھے یہ بچھو دیا تھا اس نے کہا تھا کہ اسے کسی کو مت دکھانا۔ لکشمی خاموشی سے کچھ سوچنے لگی، پھر بولی، پھر تو مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ ہم زیادہ دیر تک یہاں نہیں ٹھہر سکتے۔ نستور جادوگر کو کسی وقت بھی ہماری خبر ہو سکتی ہے۔ تم تو اس کے جادو سے شاید بچ جاؤ گے، مگر وہ مجھے ضرور مار ڈالے گا۔ میں نستور کا مہرہ لانے کی ایک کوشش کر کے دیکھتی ہوں۔ جمشید نے کہا، یہ بڑا مشکل کام ہے، نستور کو پتہ چل جائے گا، تمہیں بڑی احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ لکشمی بولی، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا، یہ میری زندگی اور موت کا سوال ہے۔ میں چلتی ہوں، اگر میں واپس نہ آئی تو سمجھ لینا کہ میں پکڑی گئی ہوں، اور نستور نے یا تو مجھے ہلاک کر دیا ہے یا کسی اندھیرے غار میں قید کر دیا ہے۔ لیکن اس بات کا اطمینان رکھنا، میں تمہارے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ جمشید بولا، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ لکشمی نے حسرت بھری نظروں سے جمشید کی طرف دیکھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر محبت سے چوم کر دیوار کی طرف گئی اور غائب ہو گئی۔ دیوار کی دوسری طرف جانے کے فوراً بعد لکشمی ظاہر ہو گئی۔ اس نے دونوں بازوؤں کو پھیلا کر حلق سے ایک باریک چمگادڑوں والی چیخ نکالی اور خوبصورت عورت سے ایک دم ترشنی ڈائن بن گئی۔ ترشنی ڈائن کا ڈراؤنا روپ دھارنے کے بعد اس نے ویسی ہی ایک اور چیخ منہ سے نکالی اور ترشنی ڈائن سے چمگادڑ کا روپ اختیار کر لیا اور پرواز کر گئی۔ نستور جادوگر اپنے اندھیرے غار میں ایک کھوپڑی کے سامنے لوبان سلگائے کالے جادو کے کسی منتر کا جاپ کر رہا تھا کہ اچانک ایک چمگادڑ غار میں آ کر پھڑ پھڑاتے ہوئے چکر لگانے لگی۔ نستور جادوگر نے چمگادڑ کی طرف دیکھ کر کہا، ترشنی میرے سامنے آؤ۔ چمگادڑ اسی لمحے نیچے آ کر ترشنی ڈائن کی شکل میں سامنے آ گئی۔ نستور نے پوچھا، کیا خبر لائی ہو؟ ترشنی ڈائن نے کہا، میرے دیوتا، میں لکشمی نام کی خوبصورت عورت بن کر تمہارے دشمن جمشید کے پاس گئی تھی۔ اس کے پاس مورتی ماتا کا بچھو ہے جسے اس نے اپنے بازو کے ساتھ باندھ رکھا ہے۔ ماتا کا یہ بچھو اسے کسی عورت نے دیا ہے۔ نستور نے زہر بھری آواز میں کہا، میں جانتا ہوں یہ بچھو اسے آرتی ہی دے سکتی ہے۔ ماتا کے بچھو کی وجہ سے جمشید پر میرے آتشی منتروں نے بھی کوئی اثر نہیں کیا۔ کیا تم وہ بچھو لے آئی ہو؟ ترشنی ڈائن بولی، نہیں میرے دیوتا، وہ کسی صورت ماتا کے بچھو کو اپنے بازو سے الگ کرنے پر تیار نہیں ہے۔ اس نے مجھے ماتا کا بچھو دیکھنے بھی نہیں دیا۔ کہنے لگا، جس عورت نے مجھے یہ دیا ہے اس نے سختی سے منع کیا تھا کہ اسے نہ اپنے بازو سے الگ کرنا اور نہ ہی کسی اور کو دکھانا، اور میرے دیوتا، ماتا کے بچھو کی وجہ سے میں جمشید پر موت کا منتر پھونک کر مار بھی نہیں سکتی تھی۔ ماتا کا بچھو تمہارے دشمن جمشید کی حفاظت کر رہا ہے۔ اب تم مجھے جو حکم دو گے میں اس پر عمل کروں گی۔ نستور جادوگر پریشان ہو گیا، کہنے لگا، میں اس شخص کو کسی حالت میں زندہ نہیں دیکھ سکتا، لیکن جب تک اس کے پاس ماتا کا بچھو ہے میں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ زیادہ سے زیادہ اسے ایک چار دیواری میں قید ہی رکھ سکتا ہوں۔ یہ شخص میرے لیے خطرہ بھی بن سکتا ہے۔ میں جتنی جلدی ہو سکے اس کا کام تمام کر دینا چاہتا ہوں۔ ترشنی ڈائن کہنے لگی، میرے دیوتا، اگر تم اجازت دو تو میں تمہارے دشمن پر موت کا منتر پھونک کر اس کو ہلاک کرنے کی کوشش کر سکتی ہوں۔ نستور جادوگر بولا، تم ماتا کے بچھو کی جادوئی طاقت کو نہیں جانتی، تمہارا موت کا منتر بھی اس پر اثر نہیں کرے گا۔ ہو سکتا ہے کہ ماتا کا بچھو الٹا تمہیں ہلاک کر ڈالے۔ ترشنی ڈائن بولی، میرے دیوتا، میں تمہاری خاطر موت کا خطرہ مول لینے کو بھی تیار ہوں۔ نستور جادوگر نے کہا، نہیں، میں یہ نہیں چاہتا۔ نستور جادوگر نے اپنی کھوپڑی اوپر اٹھا کر چھت کی طرف دیکھا، پھر اپنی کھوپڑی کی آنکھ سے چمٹے ہوئے بچھو پر ہاتھ پھیر کر بولا، ایک بات ہو سکتی ہے۔ وہ کیا میرے دیوتا؟ نستور جادوگر بولا، میں اپنی کھوپڑی کے ایک بچھو پر یم دوت کا منتر پھونک کر تمہیں دیتا ہوں۔
تم یہ بچھو لے کر واپس جمشید جس کوٹڑی میں بند ہے وہاں جاؤ، اس بچھو کو وہاں چھوڑ دو، یہ بچھو فوراً اسے ڈس لے گا، اس کے زہر میں موت کا منتر کا زہر بھی شامل ہوگا۔ مجھے یقین ہے کہ اس ملے جلے زہر سے میرا دشمن جمشید فوراً ہلاک ہو جائے گا، اور اس سے پہلے کہ ماتا کا بچھو اسے بچا سکے وہ مر چکا ہوگا۔ بس میں یہی چاہتا ہوں، جب اس کی لاش ماتا کے بچھو کے ساتھ ہی گل سڑ جائے گی تو میں اس کی کھوپڑی لا کر اس کے 2 ٹکڑے کر کے ان میں روز آگ جلایا کروں گا۔ اس طرح میرے انتقام کی آگ کو تسکین مل جائے گی اور میں ایک خطرناک دشمن سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا بھی پا لوں گا۔ ترشنی ڈائن بولی، میرے دیوتا، میں یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نستور جادوگر نے کہا، میرے سامنے ایک طرف ہو کر بیٹھ جاؤ، مجھے اپنی کھوپڑی کے بچھو پھونکنے کے واسطے یمدوت کے منتر کا پورا چلا کرنا ہوگا۔ ترشنی ڈائن ایک طرف ہٹ کر بیٹھ گئی۔ نستور جادوگر نے اپنی کھوپڑی میں ہاتھ ڈال کر ایک کالا بچھو نکالا اور اسے اس کھوپڑی کے پیالے میں رکھ دیا جس میں لوبان سلگ رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے موت کا منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ موت کا منتر پڑھ پڑھ کر کالے بچھو پر پھونکتا جاتا تھا۔ 50-60 مرتبہ منتر پھونکنے کے بعد نستور جادوگر نے کالا بچھو اٹھا کر ترشنی ڈائن کو دیا اور بولا، اسے لے جا کر اس کوٹھڑی میں چھوڑ دینا جس میں میرا دشمن جمشید بند ہے، تم اس کے سامنے ظاہر مت ہونا۔ اس بچھو کے زہر سے میرے دشمن کی موت ہو جائے گی تو مجھے آ کر یہ خوشخبری سنانا۔ ترشنی ڈائن نے کہا، جو آ گیا میرے دیوتا، اور ترشنی ڈائن چمگادڑ کا روپ دھار کر وہاں سے غائب ہو گئی۔ جمشید بند کوٹھڑی میں تخت پوش پر سر جھکائے بیٹھا اپنی قسمت کو کوس رہا تھا کہ وہ کیوں افریتی چڑیل کا چلا کاٹنے نستور کی قبر میں بیٹھ گیا۔ اب اسے اپنی جان کی فکر پڑ گئی تھی۔ وہ جس راستے سے ہو کر لکشمی کے ساتھ اس کوٹھڑی میں آیا تھا، اب وہ راستہ بھی بند ہو چکا تھا اور وہاں ایک دیوار کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ اپنے دیوتاؤں سے یہی دعا مانگ رہا تھا کہ لکشمی نستور جادوگر کا مہرہ چرا کر لانے میں کامیاب ہو جائے، کیونکہ اسے اپنی نجات اب اسی مہرے میں نظر آ رہی تھی۔ کوٹھڑی میں وہی ہلکی زرد رنگ کی دھندلی روشنی پھیلی تھی۔ وہ تخت پر سر جھکائے بیٹھا لکشمی کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے سسکار کی ایک آواز سنائی دی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ دوسری بار جب وہی سسکار کی آواز آئی تو وہ چوکنا ہو گیا اور غور سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اچانک اس کی نظر ایک بڑے سے کالے بچھو پر پڑی جو کونے میں سے نکل کر اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جمشید گھبرا کر تخت پوش پر کھڑا ہو گیا۔ کالا بچھو تخت پوش سے 2 گز کے فاصلے پر آ کر رک گیا اور جمشید کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی زہر بھری دم بے چینی سے آگے پیچھے حرکت کر رہی تھی۔ ایک دم سے کالا بچھو اپنی جگہ سے اچھلا اور جمشید کی طرف آیا۔ جمشید نے تخت پوش پر سے دوسری طرف چھلانگ لگا دی۔ کالا بچھو اب ہوا میں اڑ رہا تھا۔ اڑتے اڑتے کالے بچھو نے جمشید کی گردن پر ڈسنے کے لیے حملہ کر دیا۔ جیسے ہی وہ جمشید سے 1 فٹ کے فاصلے پر پہنچا، جمشید کے بازو میں سے ماتا کا بچھو ایک خوفناک پھنکار کے ساتھ باہر نکلا اور اس نے لپک کر نستور جادوگر کے بچھو کو دبوچا اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ جمشید دہشت زدہ ہو کر جہاں کھڑا تھا وہیں بت بن کر کھڑا رہا۔ ماتا کے بچھو نے اس کے دشمن بچھو کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے۔ نستور کا بچھو فرش پر تھوڑی دیر تڑپنے کے بعد مر گیا۔ ماتا کا بچھو ہوا میں معلق اسے مرتا دیکھتا رہا۔ پھر وہ ہوا میں آہستہ آہستہ تیرتا ہوا جمشید کی طرف آیا اور اس کی آستین میں گھس گیا۔ جمشید نے محسوس کیا کہ ماتا کا بچھو اس کے بازو پر رینگتا ہوا ایک جگہ آ کر رک گیا۔ اس نے آستین چڑھا کر دیکھا، ماتا کا بچھو اس کے بازو پر پہلے کی طرح بندھا ہوا تھا اور پتھر بن گیا تھا۔ جمشید نے گہرا سانس لیا اور تخت پوش پر بیٹھ گیا۔ فرش پر مرے ہوئے بچھو کے دونوں ٹکڑے بے جان ہو چکے تھے۔ پھر اس کے دیکھتے دیکھتے مردہ بچھو کے دونوں ٹکڑے غائب ہو گئے۔ جمشید سمجھ گیا کہ یہ جادو کا بچھو تھا اور اسے اس کے دشمن نستور جادوگر نے ہلاک کرنے کے لیے بھیجا تھا، مگر ماتا کے بچھو نے اسے بچا لیا تھا۔ وہ دل میں ماتا کا بھی شکریہ ادا کرنے لگا، لیکن اب اسے وہاں خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ وہاں سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا اور اس کا دشمن نستور جادوگر اس پر بار بار قاتلانہ حملے کر رہا تھا۔ وہ ڈر رہا تھا کہ نستور جادوگر کا کوئی حملہ کامیاب ہو گیا تو وہ زندہ نہیں بچ سکے گا۔
اتنے میں دیوار کے کونے میں سے لکشمی نمودار ہو گئی۔ جمشید نے اسے دیکھتے ہی کہا، نستور کا مہرہ لے آئی ہو لکشمی؟ لکشمی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور افسوس کرتے ہوئے بولی، نہیں جمشید، مجھے افسوس ہے کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ میں خوش قسمت ہوں کہ جان بچا کر آ گئی۔ نستور جادوگر کا مہرہ حاصل کرنا ناممکن ہے۔ پھر جمشید کے چہرے کو دیکھ کر بولی، کیا بات ہے، تم کچھ گھبرائے سے لگتے ہو۔ جمشید نے اسے کالے بچھو کے ظاہر ہو کر اس پر حملہ کرنے اور پھر ماتا کے بچھو کے اچانک سامنے آ کر کالے بچھو کو 2 ٹکڑے کرنے کا سارا واقعہ سنا دیا۔ لکشمی جو اصل میں ترشنی ڈائن تھی حیران سی ہو کر سب کچھ سنتی رہی، پھر بولی، وہ کالا بچھو کہاں چلا گیا تھا؟ جمشید نے کہا، 2 ٹکڑے ہونے کے بعد کچھ دیر بعد غائب ہو گیا تھا۔ لکشمی، مجھے یقین ہے کہ یہ بچھو نستور جادوگر نے مجھے ہلاک کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ لکشمی کو سب کچھ معلوم تھا، مگر وہ یہ ظاہر کر رہی تھی جیسے اسے کچھ بھی علم نہیں ہے۔ پریشان ہونے کی اداکاری کرتے ہوئے بولی، تم نے بڑا پریشان کر دینے والا واقعہ سنایا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نستور جادوگر کو پتہ چل گیا ہے کہ تم اس کی پرانی کوٹھڑی میں بند ہو اور تمہارے ساتھ میں بھی ہوں۔ اب ہماری دونوں کی زندگی خطرے میں ہے۔ نستور جادوگر نے دوسری بار حملہ کیا تو تمہیں تو ماتا کا بچھو بچا لے گا، مگر میں زندہ نہ بچ سکوں گی۔ تو کیا ہم ساری زندگی اسی کوٹھڑی میں قید رہیں گے؟ جمشید کے اتنا کہنے پر لکشمی بولی، ایسا میں کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ تمہیں اپنے ساتھ لے کر میں یہاں سے نکلنے کی کوئی راہ ضرور ڈھونڈ لوں گی۔ میں ایک اور کوشش کرتی ہوں، گھبرانا نہیں، میں بڑی جلدی واپس آ جاؤں گی۔ یہ کہہ کر لکشمی اسی طرح کونے میں دیوار کے پاس جا کر غائب ہو گئی۔ کوٹھڑی سے باہر آ کر اس نے چمگادڑ کا روپ بدلا اور فضا میں چیختی غوطے لگاتی نستور جادوگر کے پاس واپس پہنچ گئی اور اسے سارا ماجرا بیان کیا۔ نستور یہ سن کر نفرت اور انتقام کی آگ میں بھڑک اٹھا اور بولا، اس نے میرے بچھو کو بھی ہلاک کر دیا، میں اب اسے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اس نے قہر بھری نظروں سے ترشنی ڈائن کی طرف دیکھ کر کہا، اب مجھے اپنا اگنی منتر پھونکنا پڑے گا۔ ترشنی ڈائن نے سنا تو سہم کر بولی، میرے دیوتا، اس منتر کے پھونکنے سے آپ کا پرانا استھان بھی جل کر راکھ ہو جائے گا۔ نستور جادوگر نے غضبناک ہو کر کہا، چاہے میرا استھان بھی جل جائے، لیکن اس آگ میں میرا دشمن بھی جل کر بھسم ہو جائے گا، میرے ساتھ آؤ۔ نستور جادوگر نے چھت کی طرف دیکھ کر بھیانک نعرہ لگایا، جے اگنی دیوی کی، اور غائب ہو گیا۔ ترشنی ڈائن بھی اب اس کے پیچھے غائب ہو گئی۔ دونوں پلک جھپکنے میں زمین دوز مردوں کی دنیا کے اس غار میں آ گئے جس کی دوسری طرف نستور کے پرانے استھان کی ایک کوٹھڑی میں عامل جمشید تخت پر بیٹھا لکشمی کا دوسری بار انتظار کر رہا تھا۔ نستور جادوگر غار میں ایک جگہ رک گیا اور غار کی دیوار کو گھور کر دیکھنے لگا اور منہ ہی منہ میں اگنی منتر کا جاپ کرنے لگا۔ ترشنی ڈائن اس کے پیچھے ایک طرف ہٹ کر کھڑی تھی۔ نستور جادوگر کی کھوپڑی کی ایک آنکھ کے سوراخ میں سے آگ کی لال انگارہ ایسی شعاع نکل کر غار کی دیوار سے ٹکرائی۔ آگ کی شعاع کے ٹکراتے ہی دیوار کی 2-3 اینٹیں انگاروں کی طرح دہکنے لگیں۔ نستور جادوگر پیچھے ہٹ گیا اور کہا لگا کر بولا، اب دیکھتا ہوں آرتی کی ماتا کا بچھو میرے دشمن کو کیسے بچاتا ہے۔ یہ ماتا اگنی کی آگ ہے، یہ میرے دشمن اور ماتا کے بچھو دونوں کو جلا کر بھسم کر دے گی۔ چلو ترشنی، ہم کل اپنے دشمن جمشید کی جلی ہوئی کھوپڑی لینے آئیں گے۔ اور نستور جادوگر اور ترشنی ڈائن دونوں غائب ہو گئے۔ جمشید اسی طرح تخت پوش پر لکشمی کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ اس کے قریب ہی پرانی انسانی ہڈیاں پڑی تھیں۔ ان ہڈیوں میں کسی بد نصیب انسان کے ہاتھ کا پنجہ بھی تھا۔ ہاتھ کی ساری ہڈیاں انگلیوں کی ہڈیوں سمیت درست حالت میں تھیں۔ ہڈیوں کے پنجے کی انگلیاں بند تھیں۔ بیٹھے بیٹھے جمشید کو ہلکی ہلکی تپش سی محسوس ہوئی۔ پہلے اس نے زیادہ خیال نہ کیا، لیکن جب تپش بڑھتی چلی گئی تو اس نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا، کیونکہ تپش اس کے عقب سے آ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ گھبرا گیا کہ دیوار کے 3-4 پتھر سرخ انگاروں کی طرح دہک رہے تھے۔ وہ جلدی سے تخت پوش پر سے اٹھ کر پرے ہو گیا۔ وہ دیوار کو گھور کر دیکھ رہا تھا۔ دیوار کے پتھر ایک دوسرے کے بعد آہستہ آہستہ انگاروں میں تبدیل ہو رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں پوری دیوار انگارہ بن کر دہکنے لگی۔ کوٹھڑی میں اتنی گرمی ہو گئی
کہ جمشید کو لگا کہ وہ کسی تندور میں بند ہو گیا ہے۔ اس کے بعد دوسری دیوار کے پتھروں نے بھی آگ پکڑنی شروع کر دی۔ جمشید فوراً جان گیا کہ یہ نستور جادوگر کی لگائی ہوئی آگ ہے، وہ اسے اس آگ میں جلا کر بھسم کر دینا چاہتا ہے۔ جب دوسری دیوار بھی انگارہ بن کر دہکنے لگی اور کوٹڑی میں سانس لینا مشکل ہو گیا تو جمشید اپنے بازو پر ہاتھ رکھ کر پکار اٹھا، ماتا کے بچھو، تو نے مجھے اس آگ سے نہ بچایا تو میرے ساتھ تو بھی جل مرے گا۔ جیسے ہی جمشید کی زبان سے یہ کلمات نکلے، اس نے دیکھا کہ تخت پر جو انسانی ہڈیوں کا پنجہ پڑا تھا وہ تخت پوش پر اوپر کو اٹھا اور اڑ کر سامنے والے کونے میں فرش کے اوپر آ کر رک گیا۔ پھر پنجے کی تینوں انگلیاں بند ہو گئیں، صرف ایک انگلی اٹھی رہی۔ یہ اٹھی ہوئی انگلی فرش پر جھکی اور انگلی نے فرش پر ایک لکیر کھینچ دی۔ لکیر کے کھینچتے ہی فرش اس جگہ سے شق ہو گیا اور ایک زینہ نیچے جاتا نظر آیا۔ جمشید جلدی سے زینے میں اتر گیا۔ 10-12 سیڑھیاں اترنے کے بعد ایک سرنگ آ گئی۔ جمشید سرنگ میں چلنے لگا۔ سرنگ ختم ہوئی تو جمشید نے دیکھا کہ آگے ٹیلوں کے درمیان زرد پانی کی چھوٹی سی نہر بہہ رہی تھی اور ایک کشتی سرنگ کے دہانے کے ساتھ بندھی ہوئی ہے۔ جمشید کشتی کھول کر اس میں بیٹھ گیا اور چپو چلانے لگا۔ نہر کے زرد پانی کی لہریں اسے تیزی سے آگے لے جانے لگیں۔ کچھ ہی دیر بعد وہ زرد پانی کی کشادہ جھیل میں آ گیا۔ اس نے جھیل کو پہچان لیا تھا۔ یہ وہی زرد پانیوں کی جھیل تھی جہاں آرتی اسے ساتھ لے کر آئی تھی اور جس میں جمشید نے ایک خون آلود زرد لاش کو دیکھا تھا۔ شاید رات گزر چکی تھی کیونکہ جھیل پر زرد روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ دور اسے وہ چھوٹی چھوٹی سیاہ چٹانیں اور ٹیلے دکھائی دیے جو جھیل کے زرد پانیوں میں سے باہر کو نکلے ہوئے تھے۔ وہ کشتی چلاتا ان چٹانوں اور ٹیلوں میں آ گیا۔ ان ٹیلوں کے درمیان زرد جھیل کا پانی نہر کی شکل میں بہہ رہا تھا۔ ان چٹانوں اور ٹیلوں کی دوسری جانب زرد لاشوں کا جزیرہ تھا۔ جمشید نے اس جزیرے کو بھی پہچان لیا۔ اب وہ چاہتا تھا کہ جزیرے کی دوسری طرف ٹیلے کے اوپر جو پتھر کی 12 دیواری ہے اور جس کے اندر آرتی اسے چھوڑ کر گئی تھی وہاں پہنچ جائے، کیونکہ ہو سکتا تھا آرتی وہاں پر آ چکی ہو اور اس کا انتظار کر رہی ہو۔ وہ کشتی سے اترنے کے بجائے کشتی کو جزیرے کی دوسری جانب لے آیا۔ سامنے جھیل میں اس کو 4 دیواری والا ٹیلا نظر آ گیا۔ وہ ٹیلے کے پاس آ کر کشتی سے اتر کر سیڑھیاں چڑھنے لگا جو ٹیلے کی ڈھلان کو کھود کر بنائی گئی تھیں اور اوپر 12 دری والی کوٹڑی کی 4 دیواری کو جاتی تھیں۔ کوٹڑی کا دروازہ اسی طرح کھلا تھا۔ وہ اس میں سے گزر کر ڈیوڑی کا زینہ طے کر کے دوسری منزل کے تنگ کمرے میں پہنچ گیا۔ 12 دری میں سے دن کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے کوٹڑی کی دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا۔ اب اس نے عہد کر لیا تھا کہ دن ہو یا رات، نہ تو وہ اس کوٹڑی سے باہر قدم رکھے گا اور نہ ہی وہ 12 دری کے پاس جائے گا۔ آتش پرست مردوں کی اس زمین دوز دنیا کی رات اور دن کا فرق جمشید کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ اس کے اندازے کے مطابق اسے اس دہشت ناک دنیا میں آئے 1 رات اور 1 دن گزرا تھا، لیکن اس دوران اس نے دیکھا تھا کہ 3-4 مرتبہ رات ہوئی تھی۔ اس وقت بھی جب وہ 12 دری والی کوٹھڑی میں دبک کر بیٹھا تھا تو دن کا وقت تھا۔ 12 دری کے باہر وہاں کے دن کی وہی دھندلی زرد بیمار روشنی تھی، لیکن چند ہی لمحوں کے بعد اندھیرا چھا گیا۔ لیکن اس اندھیرے میں بھی 12 دری کے باہر کہیں کہیں دھندلی زرد روشنی کا غبار نظر آ رہا تھا۔ اسے آرتی کا انتظار تھا اور کچھ پتہ نہیں تھا کہ اسے کب تک وہاں آرتی کا انتظار کرنا پڑے۔ دن کی خاموشی رات کے مردہ سناٹے میں تبدیل ہو گئی تھی۔ جمشید کو اپنے سانس لینے کی آواز صاف سنائی دینے لگی تھی۔ اس نے چونک کر کھلے دروازے کی طرف دیکھا۔ اس نے ایسی آواز سنی تھی جیسے کوئی سیڑھیوں پر اوپر چلا آ رہا ہو۔ کوئی رک رک کر سیڑھیوں پر پاؤں رکھ رہا تھا۔ پھر یہ آواز رک گئی۔ جمشید یہی سمجھا تھا کہ آرتی آ گئی ہے۔ اس کے منہ سے بے اختیار نکل گیا، آرتی تم آ گئی ہو؟ سیڑھیوں میں سے آرتی کی آواز آئی، جمشید میں آ گئی ہوں لیکن میں اوپر نہیں آ سکتی، تم نیچے آ جاؤ، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ جمشید جلدی سے اٹھ کر سیڑھیوں میں آ گیا۔ اندھیرے میں اسے کچھ دکھائی نہ دیا۔ اس نے آواز دی، آرتی تم کہاں ہو؟ تم مجھے نظر نہیں آ رہی ہو۔ آرتی کی آواز آئی، میں دروازے کے باہر ہوں، جلدی سے باہر آؤ۔ آواز ہو بہو آرتی کی تھی۔ جمشید کیسے نہ باہر جاتا؟
وہ اندھیرے میں ہی سیڑھیاں اتر کر نیچے تاریک ڈیوڑی میں سے ہوتا باہر آ گیا۔ باہر بھی اندھیرا تھا۔ اس نے آواز دے کر کہا، آرتی، آرتی تم کہاں ہو؟ عین اس وقت ایک کڑک کے ساتھ بجلی چمکی اور جمشید نے دیکھا کہ کوٹھڑی کے شکستہ دروازے کے سامنے جو سوکھا ہوا درخت تھا، اس درخت کے ساتھ ایک لاش لٹک رہی تھی۔ وہ اسے لاش ہی سمجھا۔ اس کی گردن میں رسی بندھی ہوئی تھی اور اس کی گردن پھانسی دینے کی وجہ سے لمبی ہو گئی تھی۔ بجلی دوسری بار چمکی تو پھر بجلی کی نیلی روشنی لٹکتی ہوئی لاش پر ساکت ہو گئی۔ لاش اسے صاف دکھائی دینے لگی تھی۔ پہلے وہ یہی سمجھا کہ شاید یہ آرتی کی لاش ہے، لیکن یہ آرتی نہیں تھی۔ لاش کا چہرہ انتہائی ڈراؤنا تھا۔